اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو بارآور فرمائے، بابرکت فرمائے، دنیا اور آخرت میں عافیتوں کا ذریعہ بنائے۔ اس طرح امت مسلمہ کو ہر موقع پر، ہر جگہ مصیبت ہو یا راحت ہو، ہر موقع پر اکٹھا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت مسلمہ کے حال پر مالک رحم فرمائے، ان کی دعائیں قبول فرمائے، بلائیں ٹال دے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل امت مسلمہ کی ابتری کو بہتری سے بدل دے۔ یہ مالک کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نیکی کے عمل پر اکٹھا فرمایا۔ مالک کے احسانات کا ہم جس قدر شکریہ ادا کریں کم ہے، کہ وہ نعمتوں پر نعمتیں ہمیں دیتا رہا اور ہماری طرف سے شکریہ کے بدلے کفران نعمت کا جواب جاتا رہا۔ ہمارے اس گناہ کو مالک معاف فرما دے۔ یہ آیت شریفہ جو میں نے تلاوت کی، مالک اپنے کلام میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرو۔ شمار کرنے کے لیے تو نعمتیں ہونی چاہیے تھی، یہاں تو وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ، ایک نعمت، کہ ایک نعمت کے مختلف پہلوؤں پر ساری عمر غور کر کے سوچتے رہیں تو اس دینے والے داتا کہ اس ایک نعمت کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہماری عقل و فہم کم ہے، جو دی تھی اسے بھی ہم نے اپنے گناہوں کے ذریعے دھو ڈالا، مٹا دیا، لیکن آخرت میں جنت میں تمام نعمتیں حق تعالی شانہ اسے دوبالا کر کے کئی گنا کر کے ہمیں عطا کرے گا۔ تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ قرآن ہمیں کیا کہتا تھا۔ اس وقت سب مفسر ہوں گے، سب قرآن کو سمجھنے والے ہوں گے، عوام بھی، خواص بھی، ان پڑھ بھی، جاہل بھی۔ اللہ تعالیٰ جس طرح یہاں اکٹھے ہوئے، مالک ہمیں جنت میں بھی اکٹھا کرے، تو وہاں قرآن علوم ہم پر کھولے جائیں گے۔ تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک کو گنو، گننے کے لیے تو کم از کم دو تو چاہیے، اور یہاں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی ایک نعمت کو تم شمار کرو تو نہیں شمار کر سکتے، کہ اس کے مختلف پہلوؤں سے اس ایک نعمت میں ہزارہ نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں، جو ہماری روح جس کو وجود عطا کیا، کتنی بڑی نعمت، اسے فطرت عطا کی، دین اسلام سب کو دیا، چاہے وہ دنیا میں آنے کے بعد مسلم رہا ہو، کافر رہا ہو، منکر رہا ہو، ماننے والا رہا ہو، لیکن ہر ایک کو فطرت دی اللہ نے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کتنی بڑی نعمت کہ جس میں جو چاہا ہر ایک نے ڈال لیا۔ کسی نے دین ابراہیمی اس کے اندر ڈالا، کسی نے انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب اس میں ڈال دیے۔ ہم اس ملک میں مختلف ملکوں سے جمع ہیں۔ جب ہم 60s میں دیکھتے تھے جیسے جن ملکوں میں مصیبتیں آئی تو ملک کے ملک مردوں سے محروم ہو گئے، خال خال، کہیں کوئی بڈھا بیچارہ رہ گیا ہوگا، کوئی بچہ رہ گیا ہوگا، خواتین کی کثرت۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ آخر زمانے میں عورتوں کی کثرت ہوگی۔ کس طرح ہوگی اس کو لوگ سوچتے تھے، لیکن اب جن ملکوں میں تباہی آئی وہ ملک کے ملک خالی ہو گئے مردوں سے،
فإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ امن قائم فرمائے، غضب کی نگاہ کے بدلے مالک کی ہم پر نظر رحمت ہو، کہ جب شروع میں 60s میں اس ملک میں آباد ہونے لگے تو چاروں طرف سے ہر ایک کی، پڑوسی کی، حکومت کے ملازمین کی کوشش رہتی تھی کہ یہ بیچارے اپنے وطن اور ملک کو چھوڑ کر اس ملک میں کسی وجہ سے آ گئے اور یہاں کی زبان نہیں جانتے، تو ہر طرح سے راحت پہنچانے کی کوشش کی گئی، زبان سکھانے کی کوشش کی گئی۔ جو آپ کا کام کہیں اٹک گیا تو اس میں ایک کے بجائے مختلف جہات سے آپ کی مدد کی جاتی تھی۔ یہ ہمارے جتنے ادارے بنے ہیں سب کے سب اسی مالک کی ڈالی ہوئی رحمت کے صدقے ہیں، ورنہ میں نے بولٹن کی وہ مسجد بھی دیکھی تھی جو والٹر اسٹریٹ کے کونے پر آخری مکان تھا، وہ ایک مسجد تھی، نیچے ایک روم اور کچن اور اوپر 2 روم کا وہ مکان، وہ بولٹن کی مسجد تھی۔ اسی طرح بلیک بن روڈ پر بھی اسی ٹائپ کی وہ ایک مسجد تھی۔ آج دیکھیے وہاں کتنی عظیم الشان مساجد اس ایک شہر میں ہیں، کتنے عظیم ادارے اس ایک شہر میں بن گئے۔ جب دیکھا کہ ان مسلمانوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم ننھے بچوں کو پڑھانے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، تو 2600 پاؤنڈ میں چرچ دیا گیا۔ زکریا مسجد حضرت شیخ قدس روح کے نام پر اس کا نام رکھا گیا۔ جب وہ تنگ ہونے لگی تو کونسل نے اپنی طرف سے برائے نام دام لے کر، بہت معمولی قیمت لے کر زمین فروخت کی۔ ہمارے بابو بھائی کوٹوال کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ فائل شروع کی تھی اور درخواست کونسل میں دی تھی۔ پھر انہوں نے کوشش کی کہ روڈ تک کی اور جگہ بھی ہمیں مل جائے۔ جب وہ روڈ کے کنارے پر جو مکانات تھے، پب وغیرہ تھے، وہ مسمار کر دیے گئے، تو کتنی نہایت آسانی کے ساتھ روڈ تک کی ساری زمین مل گئی، جس پر علاقے کی سب سے بڑی مسجد، عظیم الشان مسجد زکریا مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ ورنہ اسی زکریا مسجد کے متعلق میں نے حضرت شیخ قدس روح کو شکایت لکھی تھی کہ حضرت چرچ کی بہت بڑی عمارت مسجد کے لیے مل گئی ہے، لیکن مصلی یہ کہتے ہیں کہ 5 نمازیں ہفتہ اتوار، سنیچر اتوار ہوا کریں گی، کوئی نمازی نہیں آئے گا، تم اپنے گھر عشاء اور فجر کی نماز پڑھ لیا کرو، مسجد میں مت آؤ کہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو سچ مچ ایسا ہوتا تھا۔ بے شمار بیانوں میں نے یونس بھائی نندیواری کا نام لیا کہ جو عشاء کی نماز میں روز آنے لگے، تو مجھے بے پناہ خوشی ہوئی، اطمینان ہو گیا کہ چلو الحمدللہ مسجد آباد ہو گئی کہ ایک آدمی روز عشاء میں آ جاتا ہے۔ فجر میں پھر بھی میں اکیلا پڑھتا تھا، تو ایوب بھائی چوہان مرحوم وہ کسی ہاسپٹل میں کام کرنے لگے، تو کام پر جانے سے پہلے فجر کی نماز میں انہوں نے آنا شروع کیا، تب جا کر 5 نمازیں وہاں ہونے لگی۔ تو میں نے حضرت کو لکھا کہ میں تو باغ و بہار مجلسوں میں کئی سال گزار کر یہاں آیا تھا، ہر وقت حضرت شیخ قدس روح کی مجلس، حضرت کا دسترخوان، سینکڑوں آدمی، ہندوستان بھر کے بڑے بڑے مشائخ کی روزانہ کی آمد، حضرت کی ڈاک میں کبھی ہندوستان کے صدر جمہوریہ ہند کا خط آ رہا ہے، کسی منسٹر کا آ رہا ہے، کبھی دعا کے لیے، کبھی کیا بلکہ عصر کی نماز کے بعد تانتا لگا ہوا رہتا تھا، چلنے کے لیے سڑک تک کہیں جگہ نہیں رہتی تھی کہ ہندو مسلم سب حضرت کے دولت قدے پر دعا کے لیے، تعویذ کے لیے، اپنے تکالیف، مصائب، درد بھری داستانوں کو حضرت کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جمع ہو جاتے۔ رات اور دن ہر وقت اللہ اللہ کی آواز، ذاکرین ذکر میں مشغول ہیں۔ حضرت اپنی کتابیں تصنیف فرما رہے ہیں، کبھی حضرت شیخ قدس روح کچے گھر میں ملک الموت
کو بیداری میں مل رہے ہیں. گفتگو سننے والے آج بھی کینیڈا میں حضرت مولانا مظفر عالم صاحب موجود ہیں. ہر وقت وہاں محیر العقول واقعات اور عجائبات، ایسی جنت نما مجالس سے محروم ہو کر میں یہاں پہنچ گیا جہاں ایک آدمی عشاء اور فجر کے لیے جماعت کرنے کے لیے نہیں مل رہا تھا. تو میں نے حضرت سے واپسی کی اجازت چاہی کہ حضرت میں ہندوستان واپس آنا چاہتا ہوں. تو حضرت نے کیا جملہ تحریر فرمایا کہ تم ہندوستان واپسی کا ارادہ نہ کرو. اللہ کی ذات سے بعید نہیں ہے کہ اللہ تمہارے ہاتھوں وہاں ایسا دارالعلوم شروع کرا دے جس میں حدیث اور تفسیر کا درس ہو. حضرت کی اس واضح پیشین گوئی کے بعد کیسے جرأت ہو سکتی تھی؟ دل دماغ سے واپسی کے تصورات کو نکال کر پھینک دیا اور دارالعلوم کے لیے کوشش شروع کی. بلیک بن روڈ کا ایک مکان خرید کر اس میں دارالعلوم بنانے کی کوشش کی تو کونسل نے بتایا کہ اس روڈ پر برج تک کا علاقہ ایسا ہے کہ جس میں بورڈنگ کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد پھر مختلف جگہیں دیکھی گئی، دارالعلوم کی جگہ مارکیٹ میں آئی، اس کے لیے کوشش شروع کی گئی. میں نے عرض کیا کہ قدم قدم پر اللہ کی نصرت اور مدد اور یہاں کے باشندوں کی، کونسل کی، بیچنے والوں کی فراخ دیلی کہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس 1000 پاؤنڈ بھی اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہے، لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ اپنے دینی کام کے لیے اس عمارت کو ادارہ بنانے کے لیے خریدنا چاہتے ہیں. تو پھر بھی وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے ہمیں رعایت دی. پوچھا کہ کس طرح کیسے پیسے ادا کر سکو گے؟ ہم نے کہا ہم چندہ کر کے دیں گے. تو کس طرح چندہ کر کے کتنی مدت میں دے سکتے ہیں، سب طے کر کے انہوں نے قسطیں متعین کر دی کہ چلیے اتنی مدت میں آپ قسطیں ادا کرو. وہ قسطیں ادا نہیں ہو رہی تھی. ایک نوٹس، دوسری تیسری، آدھی 60,000 سے زائد رقم ہم ادا کر چکے تھے. اس کے بعد بالکل بے بس ہو گئے، اب آگے قسطیں نہیں ادا ہو رہی. تو وہ بھی مجبور تھے، ان کے بھی مسائل ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی. تو انہوں نے پھر آخری نوٹس ہمیں دے دیا کہ فلاں تاریخ تک اگر رقم نہ دی گئی تو ہم اسے آکشن کر دیں گے اور ہماری قیمت وصول کر کے جو پیسے بچیں گے وہ تمہیں ہم واپس لوٹا سکتے ہیں. اس وقت پریشانی میں والد صاحب کو میں نے خواب میں دیکھا. 73 برس کی عمر میں میں نے اپنے والد کو 5 انگلیوں پر گن سکتے ہیں اتنی دفعہ صرف دیکھا ہوگا خواب میں کہ والد صاحب تشریف لائے. ارشاد فرمایا کہ تو نے اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا لیا. گجراتی میں فرمایا کہ مانس نے તેટલો જ વજન ઉઠાવવો જોઈએ કે જેટલી શક્તિ હોય. તે તારી શક્તિથી વધારે વજન ઉઠાવી લીધો. پھر آنکھ کھل گئی. پھر کیا تھا، کوئی 3-4 دن نہیں گزرے کہ اللہ نے قرض کی شکل میں دوستوں کی طرف سے اس کا انتظام فرما دیا اور ہم نے انہیں مطمئن کر دیا کہ ہم آپ کو اتنی مدت میں رقم مہیا کر دیں گے. چنانچہ الحمدللہ رقم مہیا کر دی گئی اور خرید لیا گیا. انہیں بھی اطمینان ہو گیا، دستاویز وغیرہ بن رہے ہیں. اس دوران میں چینج آف یوز کا مسئلہ آیا تو اس وقت کہ ٹی وی والوں نے ہمیں پورا ساتھ دیا. جس کسی نے اشکال کیا تو وہ عمارت کو دکھاتے تھے کہ ٹوٹی پھوٹی مسمار حالت میں ہے، جس میں قدم رکھنے سے انسان ڈرتے ہیں. اس کو یہ خرید کر آباد کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آباد کرنے دو. میں نے عرض کیا کہ اللہ نے دلوں میں کس قدر رافت، رحمت، الفت، محبت ڈال دی. اب دارالعلوم شروع ہے. صرف 15 طلباء ہیں، 15-16 طلباء تھے. میں دارالعلوم میں جس جگہ کا نام بورڈنگ ہے تو اس کے سامنے والے لون پر گلاب لگا رہا ہوں. تو میرے ساتھ کام کرنے والا ساتھی مجھ سے کہنے لگا اوپر کوئی آئے. تو میں نے بلڈنگ کی 3ری منزل کی طرف سر اونچا کیا، دیکھا تو چند انگریز افسران. میں ہاتھ دھو کر ان کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ ہم CID کے آفس سے آئے ہیں اور باہر سے جو لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں
ان کے ویزا کے سلسلے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ تو کوئی گھنٹہ ڈیڑھ ان 3-4 افسران نے ہر طرح کے میرے ذاتی دارالعلوم کے متعلق سوالات کیے، اور اخیر میں اٹھتے ہوئے فرمانے لگے، جو بڑے افسر تھے جن سے بعد میں بھی فون پر رابطہ رہتا تھا، انہوں نے آخری کلمہ مصافحہ کرتے وقت یہ فرمایا کہ اب آپ کو کسی قسم کی یہاں کے آنے والے طالب علم کے لیے ویزے کے سلسلے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، آسانی سے ویزا مل جایا کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 3-4 طلباء جن میں حافظ شبیر ملو، مولانا نوشاد، حافظ حنیف، محمد حنیف عزیز، یہ سب سے پہلے غیر ملکی طلباء یہاں آئے۔ تو ان 4 طلباء سمیت 16 طلباء ہوتے تھے۔ تو اللہ نے کس طرح ویزے کے سلسلے میں آسانی فرمائی کہ ایسی ٹوٹی پھوٹی مسمار حالت میں وہ عمارت وہ CID افسران دیکھ رہے ہیں، پھر بھی کس قدر محبت سے انہوں نے ہمیں زبانی اجازت دے دی۔ اللہ کرے کہ ہمیشہ یہ باہر سے آنے والے ہمارے اداروں کے طلباء اور طالبات کے لیے دروازہ کھلا رہے، اور غیر ملکی طلباء بھی یہاں آ کر فیضیاب ہوتے رہیں۔ وہاں دارالعلوم میں جب 15-16 طلباء تھے تو اس وقت ہم نے مسٹر ریڈمنڈ MP کو دعوت دی۔ یوسف بھائی راجہ ساؤتھ افریقہ سے یہاں منتقل ہوئے تھے، ایسے کاموں میں وہ ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے، ان کے ذریعے ہم نے مسٹر ریڈمنڈ کو دعوت دی اور وہ تشریف لائے۔ تو ان کے سامنے اپنی تکلیف ہم نے بیان کی کہ اس وقت یہ 15-16 طلباء ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اسکول نہیں ہے، اس لیے ہم انڈر 16 کو یہاں داخل نہیں کر سکتے، تو یہ سب اوور 16 ہیں۔ ہمیں ابھی اپلائی کرنا ہے، ایجوکیشن بورڈ سے اجازت لینی ہے، جب اجازت مل جائے گی اس کے بعد ہم اسکول بھی شروع کریں گے۔ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ اسکول شروع کرنے کے لیے کوئی پیشگی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس جگہ موجود ہے، طلباء ہوں اور پڑھانے والے اساتذہ ہوں تو آپ اسکول شروع کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مثال دی اب کہ میں اپنے بچوں کے لیے میں نے اپنے گھر میں اساتذہ کا انتظام کیا، اساتذہ آ کر میرے بچوں کو میرے گھر میں پڑھاتے ہیں۔ ان کی اس جملے سے دارالعلوم میں اسکول شروع ہوا، اور بہت مختصر مدت میں 300 سے زائد طلباء انڈر 16 اور اوور 16 جمع ہو گئے۔ پھر آگے اب اتنی بڑی عمارت کی مرمت کیسے کی جائے، پیسے کہاں سے لائے جائیں، ابھی تو اس کی جو قیمت کی ادائیگی کے سلسلے میں قرض لیا گیا ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے، پریشانی در پریشانی۔ تو ایک رات خواب میں بھائی جان تشریف لائے، اور بھائی جان نے پرانے 2 سکے مجھے دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ 2 سکے 2 کوئن دارالعلوم کے لیے دیے گئے ہیں، دارالعلوم کے خزانے میں اسے رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو پورا فرمایا، تمام پریشانیاں ختم ہوئی، جدید عمارت تیار ہوئی۔ حضرت شیخ قدس روح 2 دفعہ تشریف لائے، پھر شوق ہوا آگے کہ بچیوں کے لیے بھی ادارہ ہونا چاہیے، تو مدینۃ العلوم خریدا گیا، وہ بھی اللہ کی طرف سے کہ ایک خط کسی پراپرٹی ڈیلر کی طرف سے میرے نام آتا ہے کہ مسٹر مٹالہ آپ نے اس عمارت اس جائیداد کے حصول کے لیے لاسٹ ٹائم جب یہ مارکیٹ میں تھی تو کوشش کی تھی، پھر کسی نے خرید لی تھی، اب پھر مارکیٹ میں ہے، اگر آپ کا ارادہ ہو تو آپ خرید سکتے ہو۔ حالانکہ نہ ہم نے کوئی ایسی کوشش کی تھی، نہ ہمیں وہ جگہ معلوم، نہ وہ علاقہ کبھی ہم نے دیکھا۔ جیسے ہی خط ملا ہم پہنچے اور جا کر عمارت کو دیکھا اور لینے کا فیصلہ کیا، اور اللہ نے آسانی کے ساتھ وہ مدینۃ العلوم کی عظیم الشان وسیع و عریض علاقے پر مشتمل یہ پراپرٹی ہمیں اللہ نے عنایت فرما دی۔ اس وقت بھی اب اس کو کیسے آباد کریں، کون اس میں رہے، کون سنبھالے، تو ابھی پہلی
دفعہ حضرت اقدس مولانا اسد مدنی نور اللہ مرقدہ کو لے کر میں جا رہا ہوں، اتنے میں ٹین ایج ایک نوجوان فٹ پاتھ پر اپنا خواب سناتا ہے۔ محمد علی پٹیل کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیر خوار بچے کی شکل میں میری گود میں ہیں، اب محمد علی کی گود میں، اور وہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے انہیں بھی کار میں ساتھ بٹھا لیا حضرت کے ساتھ، اور وہاں دکھا کر پھر میں نے کہا کہ یہ آپ کے حوالے، اب یہ اس کو سنبھالنے والا دیکھیے، یعنی جو کیئر ٹیکر یا نگراں ایک شخص ملازم رکھنا ہے، اس کے پیسے ہمارے پاس نہیں، تو اللہ نے کیسے انتظام فرمایا۔ چنانچہ محمد علی رہے جہاں وہاں تک کہ وہ شیر خوار بچے سے مدینۃ العلوم جوان ہو گیا، اور اچھی طرح جب آباد ہو گیا تب اس نے ہمیں سلام کر لیا کہ مجھے بس میں کام ملا ہے، میں اس میں کام پر اب جا رہا ہوں۔ یہی حال ازہر اکیڈمی کو خریدنے کی ایک دفعہ کوشش کی گئی، دوسری دفعہ کوشش کی گئی، تو اسی دوران مولانا اسماعیل گنگاس صاحب ایک دن کہتے ہیں کہ خواب میں وہ چرچ والی جگہ جہاں اس وقت ازہر اکیڈمی کی مسجد اور کلاسیں ہیں، وہ پہلے چرچ کی عمارت تھی، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجھ سے اس کے خریدنے کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے یوں کہا کہ چلو اس جگہ کو جا کر پوچھتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ اور میں ہم دونوں وہاں پہنچے، اب وہ زمین بولتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا۔ کیا اللہ کی نصرت اور مدد، اور اس کے بعد اللہ نے آسانی فرما دی، سچ مچ وہ جگہ آسانی کے ساتھ خرید لی گئی۔ آپ کے جامعۃ الامام محمد زکریا بریڈ فورڈ کے لیے حضرت مولانا لطف الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کہ ایک ہاسپٹل یہاں فروخت ہو رہا ہے، تو کوئی دارالعلوم کے پاس یا مدینۃ العلوم کے پاس کوئی رقم جمع ایسی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ایک تیسری جگہ خریدنے کے متعلق سوچا جائے۔ اس لیے پھر میں نے حضرت مولانا لطف الرحمان صاحب سے عرض کیا کہ سوچیں گے۔ پھر کئی ماہ کے بعد مجھے یاد آیا، تو میں نے فون کیا کہ وہ آپ نے کلیکٹر صاحب کے مکان پر دسترخوان پر ذکر کیا تھا ہاسپٹل کا کہ وہ برائے فروخت ہے، تو اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ ابھی تو معلوم نہیں وہ جگہ ہے یا بک گئی۔ چنانچہ پھر پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ابھی مارکیٹ میں ہے، اس کے لیے خریدنے کا ہم نے فیصلہ کیا۔ خریدار بہت سارے تھے، بڑی بڑی کمپنیز بھی تھیں، خود مسلمانوں میں سے کچھ جماعتیں اسے خریدنا چاہتی تھی۔ جناب شیر اعظم صاحب کو ہم نے اپنی طرف سے کونسل کی میٹنگ میں بھیجا۔ جب وہ فارغ ہوئے اور ہم نے پوچھا کیا فیصلہ ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ کونسل کے چیف نے کہا کہ خریدار بہت سارے ہیں، لیکن ہم نے مقصد کو دیکھ کر فیصلہ کیا اور ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ جگہ آسانی کے ساتھ مل گئی۔ اس کے شروع زمانے میں بھی میں نے خواب میں دیکھا کہ جب یہ خواب دیکھا تو حج کا موسم تھا، غالباً ذی القعدہ کی آخری تاریخیں تھیں، تو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جامعۃ الامام محمد زکریا کے گراؤنڈ پر کھڑا ہوا ہوں۔ وہاں جس طرح جہاز اترتا ہے اس طرح ایک بزرگ آسمان سے وہاں اترے، بھولے بھالے۔ میں نے جا کر اتفاق سے استقبال کیا، سلام مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھائے، تو خود ہی وہ فرمانے لگے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں مامور کیا گیا ہے کہ ہم اس جگہ سے ہو کر حج کے لیے پہنچیں، اور اس جگہ کا نام ملأ اعلیٰ میں آسمانوں میں سہیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جامعۃ الامام محمد زکریا کے تمام کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے اداروں کی جس طرح کی بھی جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام رکاوٹوں کو ختم فرمائے، نیکی کے کاموں میں
ہر جگہ ہمیں اکٹھا رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر آج کے اس اجلاس کو حق تعالیٰ شانہ قبول فرمائے، اس میں شریک ہونے والوں کو قبول فرمائے، انتظام کرنے والوں کو قبول فرمائے، جنہوں نے محبت سے اس کے انتظام میں حصہ لیا، جنہوں نے محبت سے اس کام میں حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے حد جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال بد کی وجہ سے ان اداروں کے سلسلے میں جو رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو ختم فرمائے، ہمیں گناہوں سے ندامت اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کتنے مواقع پر حق تعالیٰ شانہ کی نصرت اور مدد جاری رہی، اور کیا لنڈن، کیا بریڈ فورڈ، کیا کڈے منسٹر، کیا بولٹن، کیا بری، ہر جگہ کی کاؤنسلز، وہاں کے رہنے والے پڑوسیوں اور سب کی طرف سے کتنا تعاون ان اداروں کی تعمیر کے سلسلے میں ہمیں ملا۔ پوری ایک کئی سو صفحات کی جلد اس پر لکھی جا سکتی ہے، تو وہی جگہ ہے، وہی کاؤنسلیں ہیں، اسی طرح کے لوگ ہیں، لیکن ہم نے اپنے گناہوں کی بدولت اپنے آپ کو بدل دیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی، تو اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ آسمان وہی ہے، زمین وہی ہے، لیکن ہمارے اعمال بدل گئے، ہم بدل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آج کل دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس کو بھی اسی نظریے سے دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہر انسان اپنے آپ کو متہم کرے اور اپنا معاملہ مالک کے ساتھ ٹھیک کر لے، تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ندامت کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہر قدم پر مالک کا ڈر ہو، اور آخرت میں اس کے سامنے پیشی کا خوف ہو، ایک ایک پائی پائی کے سلسلے میں، خاص طور پر یہ جتنے اوقاف کے ادارے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمارے اکابر نور اللہ مراقدہم کتنے محتاط رہتے تھے۔ اس طرح کا احتیاط، اس طرح کا تقوی، تقدس اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے اور ان اداروں کی حفاظت فرمائے۔ اب تک ان اداروں کے سلسلے میں جنہوں نے مسلم، غیر مسلم، کونسل کے ارکان جنہوں نے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہماری طرف سے بے حد جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم کے تمام معاونین کو اور تمام اداروں کے معاونین کو ہماری طرف سے بے حد جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ کہ تکلیف فرما کر آپ یہاں جمع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں اکٹھا ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔